مسلمون صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کا درس جاری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اسے متقی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی کو بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ ان انعامات میں سے ایک انعام جس کا تذکرہ آج کیا جائے گا وہ ہے اعمال کی قبولیت۔ اللہ متقی بندے کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک ہے قابلیت اور دوسری ہے قبولیت۔ قابلیت کا معنی ہے کہ بندے کے اندر بڑی استعداد ہے، صلاحیت والا ہے، حسن و جمال والا ہے، قائدانہ صلاحیتوں والا ہے، اس کو قابلیت کہتے ہیں۔ اور قبولیت ہے کہ اللہ اس بندے کے ان صفات کو قبول کر لے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جو قابلیت کے مالک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول نہیں کیا۔ اور دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جن کے اعمال کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت شرط ہے، قابلیت شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، پھر اللہ اب ان کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں شیطان ابلیس وہ بڑا قابل تھا کہ اس نے 40,000 سال تک آسمانوں پر اللہ کی عبادت کی۔ 40,000 سال تک سید الملائکہ یعنی کہ فرشتوں کا سردار رہا، فرشتوں کا معلم رہا، اور 40,000 سال تک زمین پر چپا چپا اس نے اللہ کو سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان عالم بھی تھا، شیطان عارف بھی تھا، اور شیطان عابد بھی تھا، لیکن شیطان عاشق نہیں تھا۔ اب اس کے اندر 3 چیزیں تھیں، عالم بھی تھا اور عابد بھی تھا، عارف بھی تھا۔ اب یہ بڑی قابلیت والی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی دربار سے مردود قرار دیا، اور قیامت تک کے لیے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی رہے گی۔ قابلیت تو تھی، لیکن اللہ نے اس کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول نہ کیا۔ ادھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قبول فرما کر پورا قرآن کریم ان کی پیشانی پر لکھ دیا۔ اب دیکھیں اس کے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا تو انعام بھی عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت شرط ہے، اور اللہ انما یتقبل اللہ من المتقین، متقیوں کے اعمال کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اسی طرح فرعون کو دیکھ لیجئے، فرعون بڑا قابل آدمی تھا، اور اس کی حکومت اتنی زبردست تھی اور اتنی مضبوط تھی، اس نے بنی اسرائیل کے 12,000 بچوں کو قتل کر دیا۔ اب اگر کوئی حاکم کسی کے بچے کو قتل کر دے تو اس کی حاکمیت قائم نہیں رہتی، لیکن وہ اتنا طاقتور اور اتنا پاورفل تھا، 20,000 بچوں کو قتل کرنے کے باوجود بھی اس کی حاکمیت میں فرق نہ آیا، اتنا سرکش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، اس کے پاس جا، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ لیکن اتنی قابلیت کے باوجود اللہ نے اس کو 100 سال کی عمر دی، اور اس کے سر میں ایک مرتبہ بھی درد نہیں ہوا۔ اتنی قابلیت اللہ نے اس کو دی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا، دنیا سے بغیر ایمان کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت شرط ہے، قابلیت شرط نہیں ہے۔ 2 بزرگ گزرے ہیں، عالم تھے، بڑے بھاری عالم تھے، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اور پورے قرآن کریم میں ایک نقطہ بھی تفسیر کے اندر نہیں لکھا، حتیٰ کہ جو نام لکھا ہے اس تفسیر کا، اس کے اندر بھی کوئی حرف نہیں ہے۔
سواطع الالہام، اس کتاب کا نام ہے تفسیر کا، اس میں با تا ثا جیم اور شین صا ضاد ضا قاف فا، اس طرح کا ایک حرف بھی اس نے پوری تفسیر میں نہیں لکھا۔ دو عالم تھے، بڑے عالم تھے، ایک کا نام ابو الفیض تھا اور دوسرے کا نام فیضی تھا، لیکن درباری ملا بن کر رہ گئے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت کے ہیں، ان کے دور کے ہیں، آپ کے مخالف بن گئے، یہاں تک کہ آپ کو ہی جیل میں پہنچوائے۔ ادھر اتنی قابلیت ہے، قرآن کریم کوئی تفسیر کو لکھا، اس کے اندر ایک نقطہ بھی نہیں ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول نہ کیا، صرف درباری ملا بن کر رہ گئے، اور یہ بھی فتویٰ دیا کہ بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہے۔ لیکن اتنی بڑی قابلیت اللہ کے ہاں قبول نہ ہوئی، اور اتنے غضب کے ذہین تھے، اتنے غضب کے اللہ نے ان کو حافظہ دیا تھا۔ ایک مرتبہ جب کسی بات کو سن لیتا فیضی، ابو الفیض جب سن لیتا تو اس کو یاد ہو جاتا، اور دوسرا بھائی جب 2 مرتبہ شعر کو سن لیتا تو یاد ہو جاتا۔ اب بادشاہ کے دربار میں کوئی شاعر جب کوئی شعر لکھ کر آتا تو چھوٹا بھائی کھڑا ہوتا اور کہتا یہ شعر تو میرا ہے، بادشاہ کہتا بھی تو سنا، اب وہ سنانے لگ جاتا کیونکہ اسے ایک مرتبہ سننے کے بعد یاد ہو جاتا۔ اور دوسرا بھائی کھڑا ہوتا اور وہ اس کو کہتا بادشاہ کو میں اس کی تائید کرتا ہوں یہ میرے بھائی کا ہے، بادشاہ کہتا پھر تو سنا، اس نے 2 مرتبہ تو سن لیا ہوتا تھا تو وہ فوراً اس کو سنا دیتا۔ اتنا اللہ نے حافظہ عطا فرمایا تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہ ہوئی۔ لیکن اللہ فرماتے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور قبولیت کی اتنی فکر ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں تقبل منہا، اے میرے پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میرے پیارے خلیل تیرے اس عمل کو قبول بھی کر لیا اور انسانوں کا تجھے امام بھی بنا دیا۔ حضرت عمران علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، ان کی بیوی تھی، جب وہ امید سے ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ اس میری جو بھی میرے پیٹ میں ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے حضور دعا کرتی ہیں فتقبل منی، مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتقبلہا، میں نے اس کو قبول فرما لیا۔ اور پیدا ہونے والی کون تھی؟ حضرت مریم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرما دیا کہ ہم نے مریم کو جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرما دی، ہم نے اس کو منتخب کر دیا، ہم نے اسے پاکیزہ بنا دیا۔ یہ ہے قبولیت، جنہیں قبولیت کی فکر ہوتی ہے وہ اللہ کے حضور دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ اب سیاہ ستہ میں بخاری شریف کو جتنی قبولیت ملی ہے اور حدیث کی کتاب کو قبولیت نہیں ملی، حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو موطا امام مالک حدیث کی کتاب لکھی ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ اس کے اندر شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں جو احادیث نقل کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی، اور حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت نافع نے نقل کی، حضرت نافع سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی۔ اتنی مضبوط تر روایات اس کے اندر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 6 کتابوں میں جتنی قبولیت بخاری شریف کو دی ہے باقی کتابیں کو نہیں دی۔ اسی وجہ سے عوام کے ہاں مشہور ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد جو صحیح کتاب ہے وہ بخاری شریف۔ آپ کو امام امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر سے خوشبو کو جاری کر دیا، لوگ آپ کی قبر کے پاس جاتے تھے، ان کو خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ پچھلے دنوں ایک عالم بتا رہے تھے ہم بھی جب ان کی قبر پر گئے ہمیں بھی خوشبو محسوس ہوئی، ہم نے بھی خوشبو کو محسوس کیا۔ تو یہ ہے قبولیت۔ حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تو آپ ایک جانور کو خریدتے، خود اس کو پالتے، خود اس کو چارہ ڈالتے، خود اس کو پانی پلاتے، لیکن دل میں تڑپ ہوتی تھی کہ اس شاخ کیا کیا کام کر رہے ہوں گے اللہ کے گھر میں پہنچ کر۔ یعنی حج کے دنوں میں رہتے تو ہندوستان میں تھے لیکن دل مکہ مکرمہ کے ساتھ لٹکا ہوتا تھا، مدینہ منورہ کی یاد میں بھرا ہوتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا قبولیت فرمائی کہ جب آپ مدینہ منورہ گئے تو 18 سال کے لیے قبول ہو گئے۔ 18 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھایا۔ شیخ العرب، شیخ العجم کا لقب انہیں جو ہے دنیا میں ملا۔ اللہ جو ہے وہ بس بندے کے اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ قابلیت کو نہیں دیکھتے، اللہ قبولیت کو دیکھتے ہیں۔ مدرسے تو دنیا میں بڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی قبولیت دارالعلوم دیوبند کو دی ہے اتنا قبولیت کسی اور مدرسے کو نہیں دی۔ پیر ذوالفقار صاحب کہتے ہیں میں دنیا کے اس کنارے پر بھی پہنچا ہوں جہاں 12 گھنٹے دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے رات ہوتی ہے، اور سائنسدانوں نے وہاں لکھ دیا ہے یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے۔ کہا میں جب دنیا کے آخری کنارے پر پہنچا وہاں بھی دارالعلوم دیوبند کا فیض شدہ ایک عالم مجھے وہاں ملا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا فیض پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ مدرسے تو اور بھی بڑے ہیں، لیکن اللہ جس کو قبول فرما لے اس کا فیض جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے۔ حضرت مریم، حضرت حاجرہ کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آنے لگے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا ابراہیم خلیل اللہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت ابراہیم کی گھر والی حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو جب بیٹے کو پیاس لگی صفا اور مروہ پر چکر لگائے، اللہ نے اس چکر کو اتنا قبول فرما لیا آنے والے لوگوں کے لیے اس کو جاری کر دیا۔ اب جو بھی حاجی جب تک صفا و مروہ کے چکر نہیں لگائے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایک امام ہے، انہوں نے قرآن کریم کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے رسالہ شاطبیہ۔ جب انہوں نے اس کو لکھا تو 12,000 دفعہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کیا اور انہوں نے اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا قبول کیا۔ آدمی اس وقت تک بہترین قاری نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ رسالہ شاطبیہ کو نہ پڑھ لے۔ وہ اس وقت تک عالم نہیں بنتا، اس وقت تک بہترین قاری نہیں بنتا جب تک اس رسالے کو نہ پڑھ سکے۔ پڑھ لیتا ہے تو بڑا بہترین قاری بن جاتا ہے۔ اب اس کے عمل کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان بندوں کے اعمال کو قبول کرتا ہوں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، جو متقی ہوتے ہیں، میں ان کے اعمال کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو جب بندہ متقی بنے گا، پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا، اللہ اس کے اعمال کو قبول فرما لیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔